دوستو یقیناً آپ ہر انسان سے وہ کام کروا لیں گے جو آپ چاہتے ہو۔ یہ ایک اصول ہے جو میں بتانے والی ہوں آپ کو۔ اس پر جو عمل کرے گا دوستو ساری دنیا اس کے ساتھ ہوگی، اور جو عمل نہیں کرے گا اسے تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ دوستو جب ہم انسانوں کو قابو کرنا چاہتے ہیں، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، دوستو اس وقت ہماری عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ دوستو میری ایک بات کو غور سے سنو، اس دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ اگر آپ اس سے بات منواؤ گے تو کسی بھی انسان سے بات منوانے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ اس کے ساتھ بات کرتے وقت اس کی ضروریات پر بات کی جائے، نہ کہ اپنی بات کی جائے۔ آپ جب بھی کسی آدمی سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں، کسی سے بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اصول یاد رکھیں۔ دوستو میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتی ہوں۔ مان لیجیے آپ کا ایک لڑکا ہے 19 سال کا، اس نے سگریٹ پینا شروع کر دی ہے۔ اب آپ چاہتے ہو کہ وہ سگریٹ نوشی چھوڑ دے۔ آپ کیا کرو گے؟ آپ اس کے پاس جاؤ گے، اسے کہو گے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سگریٹ نوشی کرنا چھوڑ دو، تب بھی آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ دوستو آپ جو چاہتے ہو اس میں کوئی دلچسپی نہیں لے گا۔ ہمیشہ انسان اسی میں دلچسپی لیتا ہے جو وہ خود کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو کچھ ایسا ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ جس چیز کو وہ چاہتا ہے وہ کون سی ہے۔ جیسا کہ وہ فٹ بال کا پلیئر ہے، آپ اس کے پاس جاؤ، کہو اگر یار تم سگریٹ پینا بند نہیں کرو گے تو فٹ بال والے تمہیں باہر نکال دیں گے۔ تم جب بھی دوڑو گے تمہاری سانس پھولنا شروع ہو جائے گی، تمہیں پھر کھلایا نہیں جائے گا، آپ کو باہر پھینک دیا جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پریمیم ٹچ پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو پھر وہ آپ کی بات مانیں گے اور کہیں گے اچھا ابو جی میں سوچتا ہوں سگریٹ چھوڑنے کی۔ دوستو آپ کا بچہ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، جو بھی ہے، کسی کو آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دوستو ہر ایک کو اپنے آپ میں دلچسپی ہے۔ اینڈرو کارنیگی پچھلی صدی کا امیر ترین انسان تھا۔ اس کی سالی اپنے 2 لڑکوں کو لے کر بے حد پریشان رہتی تھی۔ دوستو وہ دونوں اپنے کام میں اتنے زیادہ مصروف تھے کہ گھر میں خط لکھنے کی توفیق نہیں کر رہے تھے۔ جو خط گھر والے انہیں بھیج رہے تھے وہ ان کو بھی نظر انداز کر دیتے تھے اور ان کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھ رہے تھے۔ اچھا یہ اینڈرو کارنیگی بھی بڑا چلاک انسان تھا۔ اس نے اپنی سالی سے شرط لگائی، میں ان کو خط لکھوں گا اور ان میں سے صرف ان کی خیریت عافیت پوچھوں گا اور وہ پکا مجھے واپس جواب بھی دیں گے۔ دوستو اس کی سالی نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو خط لکھے، وہ اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف ہیں۔ اس نے ایک سمپل سا خط لکھا، اس نے خیریت عافیت پوچھی اور نیچے ایک لائن لکھ لی۔ اس نے یہ لکھا کہ میں چٹھی کے ساتھ $20 بھیج رہا ہوں، تم دونوں رکھ لینا۔ لیکن دوستو اس نے خط کے ساتھ کوئی ڈالرز نہیں بھیجے، تو وہ دونوں 2 دنوں کے بعد ان کا جواب واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو خط بھیجا تھا اس کے ساتھ ہمیں $20 نہیں ملے، جلدی پتہ کروائیں کہ $20 کہاں گئے۔ تو اینڈرو کارنیگی نے کہا میں جیت گیا شرط۔ اسی طرح آپ نے دوستوں دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، دوسرے کیا چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے والا آپ سے کیا چاہتا ہے۔ دوستوں آپ نے یہ نہیں دیکھنا مجھے کیا پسند ہے، وہ دیکھیں کہ اس کو کیا پسند ہے۔ اس نے یہ رونا نہیں رویا کہ تم اچھے لڑکے بنو، تم اچھے کام کرو۔ اس نے سمپل چھوٹی سی لائن لکھ دی جس میں ان بچوں کا فائدہ تھا، تو بچوں نے دستی خط کا واپس جواب لکھا۔ دوستوں میں آپ کو ایک اور آدمی کی مثال دیتی ہوں، ڈیل کارنیگی پچھلی صدی کا زبردست مصنف تھا۔ اس کی کتابوں سے پڑھ کر دوستوں میں آپ کو سکھا رہی ہوں۔ وہ ہر سال کے اینڈ پر لوگوں کو ایک ہوٹل کے بال روم میں لیکچر دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کو بتایا گیا کہ اس دفعہ اس کا کرایہ 3 گنا زیادہ کر دیا گیا ہے۔ دوستوں جب یہ خبر ڈیل کارنیگی کو ملی تو اس وقت تک اس نے سارے ٹکٹ چھپوا کر بیچ دیے تھے اور باقی بھی سارے ضروری اعلانات ہو چکے تھے۔ اب ظاہر تھا وہ 3 گنا زیادہ کرایہ ادا نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہوٹل والوں سے یہ کہنا
एकदम बेकार था कि वो क्या चाहता है। वो 2 दिन बाद होटल के मैनेजर के पास मिलने गया। इसने कहा, आपका खत मुझे मिला तो मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन मैं आपको इल्जाम नहीं दूंगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी शायद यही करता। इस होटल के मैनेजर की हैसियत से आपका ये फर्ज है कि आप ज्यादा से ज्यादा नफा कमाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आपको किराया बढ़ाने पर इसरार है तो आए देखते हैं कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसानात हैं। डीएल कार्नेगी ने एक कागज निकाला। इसके एक तरफ इसने फायदे लिख दिए और दूसरी तरफ नुकसानात लिख दिए। इसने पहला फायदा लिखा कि आप मुझे बालूम किराए पर नहीं देंगे तो आपका बालूम खाली हो जाएगा और आप इसे नाच गाने के लिए और दूसरे प्रोग्राम के लिए दूसरे लोगों को दे सकते हैं और इससे आपको ज्यादा मुनाफा होगा। ये फायदा बताने के बाद इसने कहा, चलो चलते हैं, देखते हैं कि नुकसानात कौन से हैं। पहला नुकसान तो ये है कि आप अपना किराया बढ़ाते बढ़ाते और भी ज्यादा कम कर लेंगे, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि आप अपना किराया एकदम खत्म कर लेंगे, क्योंकि जितना किराया आप मुझसे मांग रहे हैं इतना किराया तो मैं अदा नहीं कर सकता, तो फिर मुझे मजबूरन किसी और जगह पर जाकर लोगों को लेक्चर देना होगा। यहाँ पर गौर कीजिए कि डीएल कार्नेगी ने अपना रोना नहीं रोया। यार तुम कितने कमीने इंसान हो, तुमने ये क्या कर दिया, मैंने तो टिकटें बेच दी थी, ये क्या हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। दोस्तों इसने ये कहा कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो तुम्हें क्या नुकसान होगा। इसके फायदे की बात की, अपना डंडोरा नहीं पीटा। अच्छा तो अगर डीएल कार्नेगी इससे जाकर लड़ता झगड़ता कि मैनेजर इसका किराया कम कर देता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कामयाबी का कोई राज है तो दोस्तों वो सिर्फ ये है कि दूसरे आदमी के नुक्ताए नजर को समझने की कोशिश की जाए, अपने मामलात को इसके ज़ाविया नुक्ता से देखने की कोशिश की जाए, तभी आप लोग कामयाब हो सकते हो, कामयाब जिंदगी गुजार सकते हो, जब आप दूसरे इंसान के नुक्ताए नजर को समझने की कोशिश करोगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।